السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے افکار و نظریات۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، اس سے پہلے ہم 2 ایپیسوڈز کر چکے ہیں اور آج ہماری تیسری اور فائنل ایپیسوڈ ہے انجینئر مرزا صاحب پر، ان کے افکار اور ان کے نظریات پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی یہ چیز رکھ چکے ہیں کہ اس سے متعلق جو ہمارے مہمان ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہیں، ان کی کتاب بھی اس کا ایک کتابچہ موجود ہے جس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ آپ ضرور اس کو پڑھیے اور اس سے مستفید ہوں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج اسپیسیفکلی ہم جس ٹاپک پر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے وہ 2 احادیث ہیں۔ ایک حدیث سفینہ ہے اور دوسری حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے گیسٹ ہیں، ان سے میں حدیث سفینہ کے بارے میں ڈسکشن کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، حدیث سفینہ بہت معروف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو معروف بات ان کے بارے میں یہ ہے، اور جو حدیث جو یہ بیان کرتے ہیں خلافت کے بارے میں، وہ کافی زیادہ محل نزاع ہے، اس پہ بہت سی کنفیوژن ڈسکشنز بھی ہیں، ڈیبیٹس بھی ہیں، خاص طور پہ وہ تحریکیں جو خلافت کے لیے کام کر رہی ہیں، جدوجہد کر رہی ہیں، ان کی یہ حدیث بنیاد ہے۔ عام طور پہ اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب محدثین کی طرف سے کوئی جرح ہوتی ہے تو یہ لوگ بہت ریاکشن میں بھی آ جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ حدیث سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غالباً امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں بیان کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سفینہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی اور اس کے بعد پھر ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا سفینہ خود بیان کرتے ہیں کہ خلافت ابو بکر کا بیان کرتے ہیں، پھر خلافت عمر کی بات کرتے ہیں، پھر خلافت عثمان کی بات کرتے ہیں، پھر خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ 30 سال پورے ہو گئے۔ یعنی ان ادر ورڈز خلافت یہاں تک ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب ملوکیت کا آغاز ہوا، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوکیت کا آغاز ہوا۔ اور ظاہر ہے مرزا صاحب بھی اسی کو بیس بناتے ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کریڈیبلٹی ہے یا ان کے کردار پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو ملوکیت کا آغاز کیا، انہوں نے تو اللہ کے رسول کا جو منہج تھا، جس وے پہ، جس انداز پہ یا جس اسلوب پہ پولیٹکس ان کو چلانی چاہیے تھی، ان کے بجائے انہوں نے ایک علیاذ باللہ غلط انداز سے کیا، اور ظاہر ہے پھر وہ اس کے اندر ایک مزید پلس مائنس کرتے ہیں، ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے حدیث سفینہ کے بارے میں پوچھوں گا۔ سب سے پہلے ہم ایسا کر لیتے ہیں، اس کے متن کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں، یا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی اسناد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، یا جیسے آپ بہتر سمجھیں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو حدیث سفینہ ہے یا حدیث حذیفہ، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ریسرچ پیپر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، ایک بات تو مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میری فکر کا جو خلاصہ ہے، یعنی ہم نے یہ بات پہلے بھی دہرائی تھی، ہائیڈروجن بم دی بیسٹ پروڈکٹ کہتے ہیں وہ اس کو، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ کتابچہ ان کی گویا کہ کل فکر کا نچوڑ ہے، یا اس کے اوپر انہیں کم از کم یہ ہے کہ بہت زیادہ فخر ہے کہ میں نے یہ کچھ ایسی چیز پیش کی ہے جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں ہوئی۔ اس کتابچے کے اندر اگر آپ کہیں تو سب سے مرکزی جو روایت ہے، سب سے مرکزی روایت وہ حدیث سفینہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر حدیث سفینہ جو ہے اس کتابچے سے نکال دی جائے تو اس کتابچے کا سارا مقدمہ اڑ جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ واحد آپ کہیں کہ دی سہارا ہے اس پورے کتابچے کا۔ اس لیے حدیث سفینہ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے بحث ذرا آخر میں رکھی تاکہ ہم تھوڑا سا اس پہ کھل کے گفتگو کریں۔ یہ حدیث کئی ایک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے مسند احمد کا متن آپ نے پیش کیا، اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ خلافت جو ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ 30 سال تک رہے گی، اور بعض متون میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ نام لیا حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت بیسیکلی اس کو ایک راوی بیان کر رہا ہے جس کا نام ہے حشرج۔ ٹھیک ہے۔ حشرج نے یہ روایت بیان کی ہے سعید بن جمحان سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے اس کی سندیں بہت زیادہ ہیں۔ جب سندیں زیادہ ہوں تو پھر آپ مرکزی راوی تلاش کرتے ہیں، بالکل، ٹھیک، جس سے یہ ساری آگے ساری سندیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے، یعنی یہ روایت جہاں پہ بھی آپ کو ملے گی
ایک کامن نریٹر ملے گا. ایک کامن نریٹر آپ کو ضرور ملے گا, وہ ہے سعید بن جمحان. سعید بن جمحان, ٹھیک ہے. تو حشرج نے یہ روایت بیان کی ہے سعید بن جمحان سے. سعید بن جمحان جو ہے یہ بیان کر رہا ہے سفینہ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, حدیث سفینہ ہے. ٹھیک. سفینہ حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام تھے رضی اللہ عنہ کے. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو سفینہ سے سنی سعید بن جمحان نے, سعید بن جمحان سے آگے جو ہے وہ حشرج نے نقل کی. جی ٹھیک ہے. اب سین یہ ہے کہ کوئی بھی سند ایسی نہیں ہے کہ جس میں سعید بن جمحان موجود نہ ہو. مرکزی راوی تمام اسناد کے اندر, تمام اسناد کے اندر یہ جہاں پہ بھی آپ اس کی سند اٹھا کے دیکھ لیں گے وہاں پہ سعید بن جمحان, یعنی یہ راوی جو ہے یہ منفرد ہے. ٹھیک ہے, اس روایت کو بیان کرنے میں یہ راوی منفرد ہے. حشرج جو ہے اس کی ملاقات ہوئی سعید بن جمحان سے. یہ بات حشرج نے بیان کی ہے اور یہ بات مسند احمد میں نقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی سند کو شیخ شعیب ارناؤت نے حسن کہا ہے, یعنی یہ اتھینٹک ہے. ابھی جو بات کہنے لگے, جب میں بات کہنے مطلب اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے, ویسے ہی اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے, لیکن اس حدیث کے لیے یہ گویا کہ ایک مقدمہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مسند احمد میں یہ بات آئی ہے کہ حشرج کہتے ہیں کہ میں سعید بن جمحان سے ملا حج کے دنوں میں, اور میری ملاقات اس سے ہوئی وادی نخلا میں. یہ مطلب ٹیکسٹ کے الفاظ ہیں, لقیتہ ببطن نخلا فی زمن الحجاج, حجاج کے زمانے میں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, اب ملاقات تو ثابت کرنی پڑے گی سند کے لیے. بالکل صحیح. راوی کا بیان یہ ہے کہ میں حجاج کے زمانے میں ملا, اس نے ایک تو ٹائم کا تعین کیا, دوسرا اس نے کہا وادی نخلا میں ملا. وادی نخلا معروف ہے, مکہ اور طائف کے درمیان جو وادی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی تھی سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی لوکیشن بھی معروف ہے. تو وادی نخلا میں اس کی ملاقات ہوئی اور حجاج کے زمانے میں ہوئی. تو اب حشرج کہتا ہے کہ میں سفینہ کے پاس 8 راتیں رہا. ٹھیک ہے. اور اس نے مجھ سے بہت ساری حدیثیں بیان کی جنہیں میں نے یاد کر لیا. پھر میں نے اس سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے ما انا بمخبرک, ما انا بمخبرک, میں تجھے بتاؤں گا نہیں, اپنا نام نہیں بتاؤں گا. ہاں تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفینہ, اللہ کے رسول مجھے سفینہ کہتے تھے, یعنی یہ میرا لقب ہے. اچھا یہ جملہ بھی یاد کرنے ایک منٹ, تھوڑی سی میں مس کر گیا ہوں. یعنی حشرج کی ملاقات ہوئی سعید بن جمحان سے, اور جمحان سعید بن جمحان آگے یہ روایت کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ میری ملاقات سفینہ سے ہوئی, میری ملاقات سفینہ سے وادی نخلا میں اور حجاج بن یوسف کے وقت میں. ہاں, حجاج بن یوسف. ٹھیک ہے. اور سعید بن جمحان نے ہی سوال کیا تھا سفینہ سے کہ تمہارا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے بتایا نا میں سمجھ گیا, تو سفینہ نے کہا کہ میں تجھے اپنا نام نہیں بتلاؤں گا, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ کا لقب دیا. اب جب ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ حدیث کو آپ اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے ذرا آؤٹ سورس میں جائیں نا, کیونکہ اب یہ حدیث تھوڑا سا وہ ہو گئی ہے, اس کے بارے میں ڈیبیٹ پیدا ہو گئی ہے. ہمارے پاس جو سیکنڈری سورس ہے وہ ہے تاریخ کی کتابیں. ہسٹری میں آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عبد الملک بن مروان اس نے حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا حجاز کا. ٹھیک ہے. 73 سے 75 کے درمیان. ٹھیک ہے, 73 سے 75 کے درمیان. سب سے پہلی مرتبہ جو حجاج کو بھیجا تھا عبد الملک بن مروان نے, وہ 72 میں بھیجا تھا. 72 میں بھی ذی الحجہ میں, آخری مہینے میں. عبداللہ بن زبیر کی اس وقت خلافت تھی, ان کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے حجاج آیا تھا. یہ معروف واقعہ, سب کو پتہ ہے. وہ محاصرہ اس نے کیا یہاں پہ, 5-6 مہینے محاصرہ رہا. ٹھیک ہے, تو 73 آ گیا اس میں. حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو گئی. حجاج کو عبد الملک بن مروان نے جو ہے وہ گورنر بنا دیا وہاں کا. تو 73 سے 75 تک تقریباً 2 سال یہاں پہ حجاج جو ہے وہ گورنر رہا. اب سعید بن جمحان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ملاقات کی ہے حجاج کے زمانے میں, اور کہاں کی ہے؟ وادی نخلا میں, سفینہ سے. تو وادی نخلا یعنی حجاز کے علاقے میں حجاج
جو ہے وہ گورنر رہا ہے. حجاج کا زمانہ 73 سے 75 ہے. اب عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سفینہ کے بارے میں جن مورخین نے نقل کیا ہے اس کی تاریخ وفات کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ 71 میں فوت ہوا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا ہے کہ ثم دخلت سنہ 71، مطلب 71 کا سال داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، 71 کے سال میں کون کون سے واقعات ہوئے؟ کانا مقتل موسیٰ بن زبیر، موسیٰ بن زبیر کی شہادت ہوئی. پھر کہا کہ جس میں جو لوگ فوت ہوئے ان میں ابراہیم بن اشتر تھے اور ان میں سفینہ تھے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 71 میں. اسی طرح علامہ مجیر الدین علیمی، ان کی بھی کتاب ہے تاریخ المعتبر فی انباء من غبر، جو لوگ گزر گیا ان کی معتبر تاریخ. تو یہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سفینہ مولا رسول اللہ توفی سنہ 71، 71 میں من الہجرہ، 71 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، 71 ہجری میں مورخین کے بیان کے مطابق سفینہ جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے. ٹھیک، لیکن سعید بن جمحان یہ کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے حجاج کے زمانے میں، حجاج کے زمانے 73 سے 75 کا زمانہ بنتا ہے. اگر اس کی 73 میں بھی ملاقات ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملاقات ہو رہی ہے سفینہ کی وفات سے 2 سال بعد، کم از کم 2 سال بعد. تو یہ ملاقات اصلاً ثابت نہیں ہے. شبہ کہاں پہ لاحق ہوا؟ اب دیکھیں نا، محدثین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، نو ڈاؤٹ کہا ہے. بالکل، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اہل علم نے بھی. شبہ کہاں پہ لاحق ہوا؟ شبہ جو ہے نا یہاں پہ لاحق ہوا کہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ سفینہ جو ہے وہ حجاج کے زمانے میں فوت ہوا. بعض مورخین نے یہ لکھا. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے لکھا کہ حجاج کے زمانے میں، تو لوگوں نے کہا کہ جی حجاج کے زمانے میں تو پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ حجاج کا زمانہ 73 سے 75 ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان مورخین نے یہ بات لی کہاں سے ہے؟ انہوں نے خود اس کے اپنے قول سے یہ بات لی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے تاریخ سے نہیں لی. مسند احمد کی جو روایت ہے کہ جس میں سعید بن جمحان یہ کہتے ہیں کہ میں حجاج کے زمانے میں وفات پائی، تو انہوں نے ان سے یہ حجاج کے زمانے میں جو ہے وہ میں ان سے ملا ہوں. تو اب یہاں سے لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر سفینہ کے کوئی حالات زندگی ہمیں نہیں ملتے، تو گویا کہ یہ آخری ملاقات تھی. تو حجاج کے زمانے میں ان کی وفات ہو گئی. تو وہ روایت جو تھی، جو اپنا بیان تھا سعید بن جمحان کا، اسی وہ بذات خود ہی ایک حوالہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا، کوئی سیکنڈری حوالہ نہیں تھا. پھر دوسری بات، اگر آپ غور کریں کہ جن علماء نے سن کو متعین کیا ہے ان کی بات تفصیلی ہے. ٹھیک ہے. حجاج کے زمانے میں، حجاج کا زمانہ 73 کا بھی ہے، 74 کا بھی ہے، 75 کا بھی ہے. تو گویا کہ وہ ایک غیر متعین بات کر رہے ہیں. تو غیر متعین بات وہ کرتا ہے کہ جس نے تحقیق نہیں کی. فلاں کے زمانے میں جی فلاں کی وفات ہو گئی. جو کیورس ہوگا نا، جو تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، وہ متعین کرے گا. تو 71 والوں نے متعین کیا اس کو کہ کس سن میں اس کی وفات ہوئی. تو اس لیے ان کا قول زیادہ معتبر ہے بجائے اس کے کہ جو لوگ ایک عمومی بات کر رہے ہیں کہ حجاج کے زمانے میں، اور پھر سورس بھی نہیں بیان کر رہے کہ کہاں سے لیا. صرف ایک ہی سورس ہے ہمارے پاس، اور وہی سعید بن جمحان کی روایت مسند احمد کی. تو اس لیے اگر ہمیں ترجیح دینی پڑے، اب 2 اقوال تو آ گئے نا، ایک 71 کا اقوال آ گیا، ایک حجاج کے زمانے کا اقوال آ گیا، تو ہم اسی قول کو ترجیح دیں گے کہ جس میں تفصیل ہے. 71 کے قول میں تفصیل ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان ادر ورڈس آپ کے یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو سعید بن جمحان کی جو اپنی بات ہے، وہ جو مسند احمد کی ہی قول ہے، بذات خود پھر وہ کوسچنیبل ہو گیا کہ وہ والی بات پھر اس مطلب اتنی درست نہیں ہے، کیونکہ ہم ریلائی کریں گے ان کی بات پر، ایون دو اسکالرز نے اس کو حسن کا، حسن درجے کی بات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعید بن جمحان کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کی کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں، 2 احتمالات ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ سعید بن جمحان جو ہے وہ اپنی بات میں جھوٹا ہو. میں اس احتمال کی طرف نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے ائمہ نے سعید بن جمحان کی توثیق کی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے. ٹھیک. لیکن
امام ابو حاتم رازی نے یا بعض دوسرے ائمہ نے کچھ باتیں کی ہیں جو قابل غور ہیں. جیسے امام ابو حاتم رازی یہ کہتے ہیں کہ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن قابل احتجاج نہیں ہے. یہ بھی ثقاہت کا ایک درجہ ہے. ٹھیک. لیکن یہ ثقاہت کا ایسا درجہ ہے کہ جس میں راوی کی روایت جو ہے نا وہ کسی مرکزی دعوے کے طور پہ قابل قبول نہیں ہوتی، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. مطابعت یا شواہد جسے کہتے ہیں، تابع اور شاہد کے طور پہ آپ اس کو لے لیتے ہیں. یعنی سپورٹنگ مٹیریل کا کام دے جاتی ہے، سیکنڈری ایویڈنس ہے، لیکن وہ پرائمری ایویڈنس نہیں بنتی. اچھا، یہی بات جو ہے وہ ابن عدی نے بھی کہی، یہ بھی بڑے ائمہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. وارجو انہ لا بأس بہ، مطلب مجھے امید ہے کہ یہ وہی ثقاہت کا وہی درجہ ہے کہ جس میں راوی کی روایت جو ہے وہ گویا کہ ایکسیپٹڈ تو ہوتی ہے لیکن سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ. اسی طرح امام نسائی نے بھی یہی بات کی، لیس بہ بأس. ٹھیک ہے. اسی طرح امام بخاری نے بھی ایک بات کہی ہے کہ فی حدیثی غرائب، اس کی حدیثیں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہیں. تو قاعدہ یہ ہے محدثین کا کہ جب کسی راوی کے بارے میں ایسے کمنٹس آ جائیں تو اگر وہ اپنی روایت میں منفرد ہونا تو اس کی روایت آپ قبول نہیں کریں گے. وہ یہ بات آ گئی کہ ہم احتیاطی پہلو کو اپناتے اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے. مجھے جو لگتا ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سعید بن جمحان کو واقعتاً میں کوئی صاحب ملے جن کے پاس یہ رہے 8 دن، لیکن یہ صاحب تھے بھولے سیدھے سادے. وہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں سفینہ ہوں، اور انہوں نے جو ان کو حدیثیں سنائی ہیں، یہ جو امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی حدیثیں عجیب و غریب ہے، انہوں نے جو ان کو حدیثیں سنائی ہیں نا، وہ صاحب بیسیکلی سفینہ نہیں تھے. دیکھیں نا، سعید بن جمحان کے پاس مثال کے طور پہ کیا ایویڈنس ہے کہ جس سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے وہ سفینہ ہے؟ ظاہر ہے وہ شخص خود ہے جو اپنا نام بھی نہیں بتا رہا، اپنا نام بھی چھپا رہا ہے وہ. ٹھیک. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سعید بن جمحان اپنی بات میں جھوٹا ہے، آپ اس کو سکہ مان بھی لیں. سکہ ماننے کے باوجود یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے وہ سفینہ ہی ہے. صحیح. کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ واقعی وہی شخص ہے، جبکہ وہ اپنا نام بھی چھپا رہا ہے. اور پھر یہ جو زمانہ ہے وہ کہہ رہا ہے زمان الحجاج، حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی ہے، لوگ حجاج کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف تپے پڑے. صحیح. کتنی قتل و غارت ہوئی ہوگی، آپ اس وقت اس پورے پولیٹیکل سیناریو کو سامنے رکھیں. اب ایسے میں عین ممکن ہے کہ کوئی صاحب بنو امیہ پہ غصہ نکالنے کے لیے ساری روایتیں جو ہے وہ گھڑ کے بنا کے لوگوں کو آگے سنا دیں، بیان کر دیں. اور یہ ہوا ہے. وضع حدیث کا جو فتنہ ہے حدیثیں گھڑنے کا، آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں جو فیکٹرز بیان کیے جاتے ہیں کہ حدیثیں کیوں گھڑی گئیں، ان میں سے ایک پولیٹیکل فیکٹر. بالکل صحیح. تو یہ بالکل بعید نہیں ہے کہ وہ صاحب جو ان سے ملے ہیں وہ ایک ایسے صاحب تھے کہ جو حقیقت میں سفینہ نہیں تھے. سفینہ ہیں لیکن وہ سفینہ نہیں. یعنی خلاصہ آپ کا یہ ہے کہ بہرحال علماء نے توثیق کی ہے، ہمیں راوی سے زیادہ راوی کی شاید پرسپشن کے اوپر کوسچن اٹھا رہے ہیں کہ ان کو شاید وہ جو بیان کر رہے ہیں ان میں شاید ان سے کوئی، یعنی جو ان کے سامنے آگے بندہ تھا ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے جس سے انہوں نے وہ سنی ہے بات، جو اپنے آپ کو سفینہ کہہ رہا ہے. اور اگین وہی والی آپ کی بات ہے کہ بہرحال چیز کوسچنیبل ہے، یعنی اس پر ایک کوسچن اٹھ گیا، ایک سوال اٹھ گیا، کیونکہ اختلاف تو پایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی پرائمری ایویڈنس کے طور پہ یوز کرنا کسی بھی بڑے آبجیکٹ کے بارے میں، کسی بڑے دعوے کے بارے میں وہ کوسچنیبل ہے. ہم سارے ایگری کر سکتے ہیں اس بات پر. پھر دیکھیں نا، بڑے ائمہ نے جب یہ بحث کر دی نا کہ عجیب و غریب حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یعنی جو کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ بھی کبار محدثین کو، ہمیں عجیب نہیں لگا، کبار محدثین کو لگا، امام بخاری کو لگا، اور لوگوں کو لگا، امام ابو حاتم رازی کو لگا کہ یار یہ کیسا کانٹینٹ لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بذات خود کوسچن وہ اس کا کانٹینٹ. تو وہ جو ان کا اعتراض ہے محدثین کا کہ اس کا کانٹینٹ قابل اعتراض ہے، تو آپ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کیوں قابل اعتراض ہے تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جس بندے سے وہ لے رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سفینہ سے ہی لے رہا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو وہ سکہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کی وجہ سے وہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو
غیر معتبر ہو گیا. یہ جو روایت ہے ظاہر حدیث سفینہ ہے. اب ظاہر ہے یہ حدیث تو بہرحال شیخ البانی نے اس کو جیسا کہ میرے سمجھ میں ہے میری علم میں ہے ان کو حسن کہا, شیخ ارنبوط نے اس کو حسن کہا بیسکلی. علماء نے کیا کوئی اور علماء بھی موجود ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ریجیکٹ کیا ہے یا پھر سارے علماء اس کی صحت پر متفق ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کی صحت مختلف ہی ہے. مثال کے طور پہ جیسے علامہ ابن خلدون نے, تاریخ ابن خلدون والے بڑے ائمہ میں سے ہیں, تو علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, انہوں نے اپنی تاریخ میں اس کا تذکرہ کیا. اسی طرح قاضی ابن العربی ہیں مالکی علماء میں سے, ان کی کتاب ہے العواصم من القواسم, انہوں نے ڈسکشن کی. ہاں, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, بلکہ انہوں نے 2 باتیں اور کہی ہیں. ٹھیک ہے. قاضی ابن العربی نے, اور وہ بڑی قابل غور ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, خلافت تو گزر گئی, دن گننا شروع کریں. دن گننا شروع کریں تو جو پورے 30 سال بنتے ہیں نا, وہ حضرت حسن کی صلح والے دن بنتے ہیں, جب ان کے حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی تھی. اچھا, یعنی 4 نہیں, خلافت راشدہ کتنے دنوں کی, کتنے لوگوں کی تھی؟ 5 لوگوں کی. حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو بھی ملائیں تو 30 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حدیث سفینہ کیا کہتی ہے؟ 4 کے نام لیتی ہے, حضرت علی تک محدود کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اب بتائیں کہ حضرت حسن خلیفہ راشد تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن خلیفہ راشد تھے تو حدیث سفینہ غلط ہے, مشکوک ہو گئی. بالکل. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن جو ہے وہ خلیفہ راشد نہیں تھے تو حدیث سفینہ کہہ رہی ہے کہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی, تو 30 سال تو خود حدیث سفینہ کہہ رہی ہے کہ وہ, تو حدیث سفینہ دونوں صورتوں میں غلط واقع ہو رہی ہے. اس کے کانٹینٹ کی جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں, اب تو یہ تاریخ کا ایک واقعہ بن گیا نا. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں وہ غلط ثابت ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بات بیان کی, انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت حسن نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. آپ یہ بتائیں کہ حضرت حسن جو ہے وہ خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ حضرت حسن خلیفہ راشد نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, وہ حضرت امیر معاویہ سے شروع کرتے ہیں. حضرت حسن اگر خلیفہ راشد ہیں تو جس کے حق میں خلیفہ راشد اتر گیا تو یا تو وہ خلیفہ راشد نہیں رہا, اس نے نومینیٹ جس کو کر دیا. ہاں, جس کو اس نے اپنے اوپر ترجیح دے دی تو اس نے اگر ظلم کیا تو وہ خلیفہ راشد نہیں رہا, اور اگر اس نے حقدار کو حق دے دیا ویسے ملوکیت نہیں بنتی, تو وہ ملوکیت بنتی نہیں ہے. تو یہ اچھی بحث جو ہے وہ قاضی ابن العربی نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, یہ بات اس طرح سے کرنا یہ درست نہیں ہے کہ دیکھ یہ تو خود اس حدیث کے کانٹینٹ کی روشنی. یعنی آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ خلافت کو 30 سالوں تک محدود کرنا درست نہیں ہے, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور اس کی جو بنیاد ہے, جو مجھے بات سمجھ آئی, وہ آپ نے فرمایا کہ حدیث سفینہ ہے, اور حدیث سفینہ پر ہم اگر منیمم بھی سب سے کم بھی کرٹیسزم کریں تو وہ یہ کہیں گے کم از کم اس میں ڈاؤٹس ہیں اور کوشچن ہیں, ہم اس کو پرائمری ایویڈنس نہیں بنا سکتے. یہ جیسے کہ علماء نے کہا کہ اس کو آپ سیکنڈری طور پہ ایویڈنس میں لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ان کی حدیث کو جس میں سعید بن جمحان کی آپ نے بنیاد رکھی کہ ان کے کانٹینٹ کے اندر بذات خود ہمیں ایک کوشچن اٹھ جاتا ہے اور ڈاؤٹ ہے, بہرحال اس میں اس کو ہم ایک پرائمری ایویڈنس کے طور پہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, سند پہ بھی ہم نے کہا کہ اس میں مسائل ہیں, جیسے سعید بن جمحان کے بارے میں خود جو ہے وہ محدثین نے ایسے کمنٹس پاس کیے کہ اس کی روایت جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس نہیں بن جاتی. پھر سعید بن جمحان کی ملاقات جو ہے وہ سفینہ سے ثابت نہیں ہوتی, یہ ایک دوسری چیز ہے. سند میں 2 آبجیکشنز ہو گئے جو بڑے میجر آبجیکشنز. متن میں ہم آئیں تو ہم نے کہا متن جو ہے وہ حدیث سفینہ کا خود آپس میں ٹکرار ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے 30 سال تو حضرت علی پہ ختم نہیں ہو رہے, حضرت حسن پہ ختم ہو رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ حضرت علی پہ ختم ہو جائے گی خلافت. تو خود یعنی جسے کہتے ہیں نا سیلف کنٹراڈکٹری ہے, یعنی یہ متن سیلف کنٹراڈکٹری. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس روایت کے مختلف متن جمع کریں, مثال کے طور پہ یہی روایت جب مسند احمد میں آتی ہے تو وہاں یہ ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی. اچھا, جب یہ روایت سنن ترمذی میں آتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی. لیکن جب یہ سنن ابی داؤد میں آتی ہے تو وہاں یہ ذکر ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اچھا, یعنی منہاج النبوہ کا جو ہے اضافہ جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر تو ہم اکثر طرق کو لے لیں, یعنی اکثر طرق میں صرف خلافت کا تذکرہ ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی,
ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ خلافت جو اس کے بعد بھی جاری رہی ہے. خلافت تو اس کے بعد بھی جاری رہی ہے، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں خلافت اس کے بعد بھی جاری رہی ہے. اصل مسئلہ تو خلافت راشدہ کا ہے، علی منہاج النبوہ، علی منہاج النبوہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں. تو صرف سنن ابی داؤد کی جو متن ہے اس میں تو گویا کہ اس کے جو مختلف متون ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ خود اس کا اپنا متن اپنے آپ سے ٹکرا رہا ہے، پھر اس کے جو مختلف طرق ہیں، مختلف جو متون ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں اصول حدیث میں کہ یہ مضطرب المتن ہے، یعنی اس کے جو روایات متن میں اضطراب ہے، کنٹرڈکشن ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ حدیث جو ہے نا اس کی وہ کریڈیبلٹی وہ نہیں رہ جاتی، کوسچنیبل ہو جاتی. پھر یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ جی چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی خلافت والی بات ہم لے لیتے ہیں کیونکہ اکثر طرق میں خلافت کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا لفظ عام ہے، ٹھیک ہے، اور جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ خاص ہے. تو ایک حدیث متن میں عام آیا، دوسری نے آ کے اس کو خاص کر دیا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یا تو وہ کہا یا یہ کہا، کیونکہ ایک ہی راوی ہے، راوی ایک ہی ہے نا، یا تو مختلف اوقات کے وہ دو مختلف جو ہے وہ بیانات ہوں، ایسا نہیں. لیکن اگر اس مقدمے کو مان لیا جائے تو ہم نے کہا تھا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے. صحیح، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں پہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت ہوگی تو وہاں اس سے مراد 12 خلفاء ہیں، ہم صرف 4 تک کیوں لے جاتے ہیں؟ یعنی ہم اس روایت سے تخصیص کیوں نہیں کرتے جو زیادہ اتھینٹک روایت ہے، جو صحیح مسلم کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم تخصیص کریں سنن ابی داؤد کی روایت سے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. اسی طرح ایک دلیل اور دی گئی کہ جی یہ حدیث اگر آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں تو ایک اور اس کے سپورٹنگ جو ہے نا وہ ایک روایت ہے، وہ ایک اور راوی سے ہے، علی بن زید سے. علی بن زید جو ہے وہ خود ضعیف راوی ہے. جو راوی خود ضعیف ہو تو وہ کیسے؟ پھر یہ مقدمہ قائم کیا گیا جی ضعیف پلس ضعیف حسن لغیری ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ضعف اگر کم درجے کا ہو تب وہ ہوتی ہے، تب حسن لغیری ہوتی ہے. پرائمری علماء نے لگائی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ضعف تو ہے وہ کم درجے کا تو نہیں ہے، یہاں تو ملاقات ثابت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. سعید بن جمحان کی سفینہ کے ساتھ ملاقات ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر یعنی اس ساری ڈسکشن میں میرا سوال یہ ہے، مطلب obviously ہم اس کانٹیکس پہ بات کر رہے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہے ان کا، میرا سوال یہ کہ انجینئر مرزا صاحب کا پوائنٹ یا انہوں نے کیا یہ سندی بحث بھی، سند کی بحث بھی کی ہے؟ کیونکہ ان کا مقدمہ اس حدیث پہ قائم ہے، یا انہوں نے کیونکہ جہاں تک مجھے ان کی تھوڑی سی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا، کچھ ان کے بارے میں کچھ سننے کا یا پڑھنے کا موقع ملا، وہ یہی تھا کہ ان کا کہنا یہ کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے محدثین نے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام بھی لیا کہ انہوں نے بھی اس حدیث پر اعتماد کیا اور بڑے بڑے علماء نے اعتماد کیا. سوال یہ ہے کہ کیا ان کا مقدمہ کہاں تک ہے؟ کیا ان کی ڈسکشن اور وہ ساری بھی ان چیزوں کو محیط ہے، یا انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ فلاں عالم نے اس کو سمجھا ہے تو بس صحیح ہو گیا؟ نہیں دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو میں نے بتایا نا کہ وہ اس طرح کے ریسرچر تو ہیں نہیں نا. ٹھیک ہے، وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے صحیح کہہ دیا. اگر کسی اور کی تحقیق اس کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو نقل بھی نہیں کرتے، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی فلاں ویڈیو لیکچر میں میں نے بیان کر دی، تو یہ تحقیق بھی فلاں ویڈیو لیکچر میں بیان کر دیتے. مطلب جو ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جو آپ نے اٹھائے. نہیں، بالکل سوالوں کے جواب نہیں دیے. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ تمام سوالات کو آپ ایڈریس کریں، ان کے جوابات دیں، پھر آپ کہیں کہ جی میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں. ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی اپنی حدیث کی طرف جاتے ہیں، اور یہ حدیث میرا خیال ہے جو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ عام طور پہ حدیث سفینہ کی مطابقت کے لیے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. اس حدیث کے اندر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے نبوت رہے گی، اور تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو اٹھا لیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، یہاں پہ منہاج النبوہ کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کو وہ رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے جب اللہ چاہیں گے. پھر اس کے بعد 2 ملوکیت کا ذکر ہے، ایک ملک یعنی کنگشپ کے 2 دوروں آمریت کا ذکر کیا گیا، ایک ملکن عابن کے لفظ ہیں، ایک ملکن جبریہ کے لفظ ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر دوبارہ ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت علی منہاج النبوہ کے اوپر. ثم سکت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث عام طور پہ اس کے ریفرنس میں بیان کی جاتی ہے کہ اگین اس میں بھی
نبوت کے بعد خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد ملوکیت کا تذکرہ ہے. تو اگین کیا یہ اس کا ایویڈنس نہیں بنتی؟ کیا یہ وہ سپورٹنگ، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ سیکنڈری ایویڈنس تو ہے، لیکن اگر ہم اس کو، اور اس کو بھی کئی علماء نے جو جہاں تک میری تحقیق ہے اس میں حسن اور اس طریقے سے اس کی صحت کی طرف ملان علماء کا رہا ہے، تو اس حدیث کو ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ سپورٹ، یعنی کس طریقے سے حدیث اس کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ لیکن جس طرح سے ہم نے حدیث سفینہ کی سند پہ بھی بحث کی ہے اور اس کے متن پہ بھی، اسی طرح حدیث حذیفہ کی متن اور سند دونوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ اس کے متن پہ غور کریں تو اس میں ذکر ہے کہ جی اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے دور کے بعد جو ہے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے تعین نہیں کیا اس کا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ جی اتنے سال رہے گا. پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. تو آپ کیسے تعین کر لیتے ہیں 30 سال تک؟ اگر ہم کہیں تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سفینہ اور حدیث حذیفہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہی ہیں. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ جی مطلق خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور ہے، کوئی اس نے تحدید نہیں کی، لمٹ نہیں کیا ٹائم پیریڈ کو. دوسری حدیث جو ہے وہ 30 سال کو کی لمیٹیشن بیان کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ خلیفہ راشد نہیں تھے یا ان کی خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ نہیں تھی، کیونکہ اس میں کوئی ٹائم پیریڈ کا تذکرہ نہیں حدیث حذیفہ میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث حذیفہ ایک اور بات بیان کر رہی ہے جو حدیث سفینہ کے خلاف ہے، کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ پھر ہوگی، یعنی آخر میں جا کے پھر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے مراد عام طور پہ کیا لی جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلافت. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 30 سال والی بات تو بالکل ہی نکل گئی نا اب آپ کی، اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو. یعنی پھر حدیث سفینہ کے اندر بھی 30 سال تک محدود نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ خلافت منہاج النبوہ تو پھر تو آگے بھی آنی ہے. ہاں آگے بھی آنی ہے. اگر ہم اس کو تو پھر حدیث سفینہ کی اگر آپ نے طرق کو صحیح قرار دینا ہے، اور آپ نے مطلب ایک رائے تو ہے نا، اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ جی وہ روایت صحیح ہے، تو پھر اس کے ان طرق کی طرف جائیں جو زیادہ ہیں، جن میں مطلق طور پہ خلافت کا تذکرہ ہے، تحدید نہیں کی گئی 30 سال کے ساتھ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کی، تاکہ اس کی میچنگ ہو جائے کس کے ساتھ؟ حدیث حذیفہ کے ساتھ. ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سفینہ جو ہے وہ درست ہے، یہ حدیث حذیفہ اور حضرت امیر معاویہ سے جو ہے وہ پھر آگے ملوکیت کا دور شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ملوکیت بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت، آپ بن کے لفظ ہیں جیسے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن کیا تھے، وہ جو سوال پہلے ہم بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو صرف حدیث حذیفہ کو نہیں نا سمجھ رہے، آپ تو ایک پورا مقدمہ بنا رہے ہیں ساتھ میں حدیث سفینہ کو بھی رکھ کے، اور حدیث سفینہ حضرت علی تک جا کے ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حدیث حذیفہ کو آپ اس کی سپورٹ میں لے کے آ رہے ہیں کہ خلافت ختم ہوئی، ملکن آزدن شروع ہو گئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت. حضرت علی کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو گئی حضرت حسن سے، کیونکہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن آ گئے. آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ نہیں بالکل. تو وہ خود بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ حضرت حسن جو ہے وہ ملوک میں سے ہیں، کہ باپ کے بعد بیٹا بن گیا تو اس لیے ہم اس کو ملوکیت کہہ دیں. وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے. جب وہ قبول نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں وہ روایت لیں یا آپ یہ روایت لیں، یعنی آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، آپ دونوں روایتیں لے ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے. ان کے اندر اضطراب اتنا زیادہ ہے کہ آپ دونوں روایتوں کو صحیح قرار دے ہی نہیں سکتے. یا پھر اگر لے بھی لیں تو وہ معنی جو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ اس سے نہیں بنتا. بہرحال ہاں وہ معنی اس سے نہیں بنتا. وہ ایک 30 سال تک محدود رہے گی. حضرت علی کے بعد خلافت جو بھی ہے وہ ملوکیت ہی ملوکیت. لیکن حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہے، سب مانتے ہیں خلیفہ راشد ہیں حضرت حسن، سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، سب مانتے ہیں خلیفہ راشد ہیں. اس کے بعد امام مہدی جو آئیں گے سب مانتے ہیں خلیفہ راشد ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ، سب مانتے ہیں خلیفہ راشد. تو مطلب کہاں سے آپ لے آئے 30 سال؟ ٹھیک. تو یہ ممکن نہیں ہے، مطلب کسی نے بھی اس طرح سے یہ بات نہیں کہی ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو مطلب مقبول درجے کی روایات ہیں، جن میں یہ ذکر ہے کہ اس کے بعد رحمت والی ملوکیت ہوگی، نبوت اور رحمت والی ملوکیت ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی بعض ایسی مقبول درجے کی بھی حدیثیں
تو یہ حدیثیں بھی اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں کہ خلافت کے بعد یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ ملکن عاد یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت. بعض مقبول درجے کی روایات ہیں کہ خلافت کے بعد ایک ملوکیت ہوگی جو کہ نبوت کے پیٹرن پر ہوگی اور رحمت والی ملوکیت ہوگی. تو جن لوگوں نے ان روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو اہل سنت والجماعت میں سے ہے نا, وہ تو پھر اس طرف نکل گیا. جیسے امام ابن تیمیہ وغیرہ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جی امیر معاویہ جو ہے وہ ملوک میں سے تھے لیکن سب سے نبوی منہج کے اوپر تھے اور ان کی ملوکیت رحمت والی ملوکیت تھی, یہ نہیں تھی. یہ اس کے بعد والا دور ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی ان کی تحقیق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی, اگر وہ ان روایتوں کو صحیح بھی مانتے ہیں تو وہ پھر بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے. صحیح. لیکن ہماری نظر میں بیسیکلی یہ روایات جو ہے نا یہ آپس میں اتنی کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں کہ ان کا بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ خلافت کو 30 سال تک جو ہے وہ محدود مان لیں. یہ تو اس کے اگر ہم بات کریں نا کہ ان روایات کے جو ہے وہ متون کے اوپر اگر ہم بحث کریں, اگر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی ہے تو دیکھیں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. تو اب آپ کہیں کہ جی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی تو ہم صحیح مسلم کی روایت لے لیتے ہیں 12 خلفاء والی کہ اس کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اس سے بھی تو آپ تحدید کر سکتے ہیں نا اس مطلق دور کی. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کہ یہ جو اپنے مرزا صاحب ہیں, کیا وہ صحیح مسلم کی جو وہ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا کوئی رائے آپ کے سامنے کوئی آئی ہے آپ کے نظر میں؟ کہ دیکھیں جب میں گیا تھا ان کے پاس تو میں نے ان سے بات کی. اچھا. اور میں نے انہیں یہ بات کہی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ جہلم میں, ہم 3-4 ساتھی گئے تھے, تو میں نے انہیں کہی کہ آپ نے اپنے کتابچے کا آغاز اس طرح سے کیا ہے کہ جو علماء ہیں اور شروع میں آیت لکھی ہے کہ وہ کتمان علم کرتے ہیں, لوگوں سے علم چھپا لیتے ہیں, یہ حدیثیں بیان نہیں کرتے جو آپ نے اس کتابچے میں بیان کی. یہ کتابچہ آپ کا خلافت اور ملوکیت کے موضوع پہ ہے, اور خلافت اور ملوکیت کے موضوع کے اوپر اتھینٹک ترین روایت صحیح مسلم کی روایت ہے, اتھینٹک ترین. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ روایت مس کر دی, آپ نے نہیں بیان کی, آپ کے نالج میں نہیں تھی, یا آپ نے کتمان علم کی ہے. میں نے کتمان علم نہیں کیا. میں نے کہا کیوں, اس کتابچے میں بتائیں مجھے کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. نہیں اس کتابچے میں نہیں ہے, میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کی. بات یہ تو کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ نے وہ فلاں ویڈیو میں بیان کر دی. ظاہر ہے آپ کا جو آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہی ہے, جو مقدمے کی بنیاد ہے جو ڈاکیومنٹ, اس کے اندر وہ پرائمری حدیث نہیں ہے, وہ پرائمری حدیث نہیں, اتھینٹک ترین. اور آپ وہ حدیثیں آپ نے ساری جمع کر دی ہیں جن کے بارے میں ڈیبیٹ ہے, جن کے اوپر آبجیکشن ہے, جن کے اوپر اعتراضات ہیں, یہ ڈیبیٹس جی تو جن کے بارے میں جو حکم ہے وہ مختلف ہی ہے. تو جو ایگریڈ اپان جن کی اتھینٹسٹی ہے تو وہ حدیث آپ وہاں پہ نقل ہی نہیں کر رہے صحیح مسلم کی. تو گویا آپ کے اندر بھی کیا ہے, چور بیٹھا ہوا ہے. آپ نے بھی کتمان علم کیا ہے, آپ نے بھی حق بات کو چھپایا, ٹھیک ہے. آپ یہ والی حدیثیں وہاں ویڈیو میں بیان کر دیتے نا, یہ حدیث سفینہ, حدیث حذیفہ, اور صحیح مسلم والی یہاں پہ بیان کر دیتے, آپ کا ڈاکیومنٹ ہے, ہاں بیان کر دیتے. پھر ہم دیکھتے کہ کیسے آپ کا مقدمہ ثابت ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یعنی سمری یہی ہے آبویسلی کہ یہ حدیث بھی ہے, اس کے بھی مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ جو مجھے مطلب سمجھ آ رہی ہے, آبویسلی آپ کی اپنی رائے اپنی جگہ پہ اور واقعی علمی رائے ہے, لیکن ان تمام احادیث کو ہم ملا رہے ہیں تو جو بھی چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کم از کم وہ مقدمہ ثابت نہیں ہو رہا جس کے اندر الیاذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مجرم قرار دیا گیا ہے, یہ جس پر صحابہ کی گستاخی الیاذ باللہ لازم ہوتی ہے. اس سے تو بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو ایک خلاصہ نکالیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلافت رہے گی کچھ دیر, اپنے اس کے اندر منہاج النبوہ پر رہے گی, پھر کچھ وقت آئے گا جس پر ظلم اور جبریت اور جسے کہتے ہیں وہ ظلم و ستم بھی ہوگا, ملوکیت بھی آئے گی, لیکن پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو خلافت کی طرف لے کے. موٹی موٹا معنی ان تمام سے یہ ثابت ہوتا ہے آئی تھنک بغیر کسی تحدید کے. ایسے ہی تو اس میں اب جو اس کے اگر ہم سند پر بحث کر لیں کہ اس کی جو اسی حدیث کی, کیونکہ ٹیکسٹ کے بارے میں تو آپ نے بڑی اچھے انداز سے بیان کر دیا کہ یہ حدیث سفینہ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیثوں سے یہ تعارض میں آ رہا ہے اور اس میں کانٹرڈکشن ہو رہی ہے اور یہ وہ میننگ ڈیولپ نہیں ہو رہا جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی جو سند ہے اس حدیث کی, اگین وہ کوشچن ہے کہ اس کی سند کیا وہ قابل اعتماد ہے, کہ کس لیول تک وہ ہے جی جس پہ ہم ریلائی کر سکیں. دیکھیں نا, جیسے ہم نے وہاں دیکھا کہ حدیث سفینہ کی سند میں مرکزی راوی سعید بن جمحان ہے, ٹھیک ہے, بعض نے جہمان بھی کہا, بعض نے جمحان کہا. اس کی جتنے طرق ہیں نا ان میں مرکزی راوی داؤد بن ابراہیم ہے, ٹھیک ہے, حدیث حذیفہ میں, حدیث حذیفہ میں مرکزی راوی داؤد بن ابراہیم ہے. یہ جو مسند ابی داؤد ہے
ایک تو سنن ابی داؤد والے ابو داؤد ہیں، ایک ابو داؤد الطیالسی والے، ان کی مسند الطیالسی کہلاتی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ بیسیکلی جن لوگوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے تو انہوں نے ابو داؤد، امام ابو داؤد کے بیان پہ اعتبار کیا۔ ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد جب یہ روایت بیان کرتے ہیں داؤد بن ابراہیم سے، تو وہ یہ کہتے ہیں وکان ثقۃ، وہ ثقہ راوی تھا۔ یعنی ابو داؤد الطیالسی کی بات کر رہے ہیں۔ ابو داؤد الطیالسی نے یہ روایت حدیث حذیفہ اپنی کتاب میں بیان کی، ٹھیک ہے، مسند الطیالسی میں، مصنف ہیں یعنی وہ کتاب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ روایت بیان کرتے ہیں تو وہ اس راوی کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں داؤد بن ابراہیم پہ، وکان ثقۃ، وہ ثقت ہے کہ یہ ثقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابو داؤد الطیالسی ہے نا، یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی توثیق یا تعدیل جو ہوتی ہے نا، جرح و تعدیل، وہ اس امام کی معتبر ہوتی ہے جو کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے، جیسے امام بخاری ہیں، امام احمد ہیں، امام ابو حاتم رازی ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، علی بن مدینی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد جو طیالسی والے ہیں، انہوں نے اس راوی سے صرف ایک روایت بیان کی، یہی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ ان کا استاد بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک استاد ہوتا ہے نا، جسے آپ نے پڑھا ہو اور آپ کی اس کے بارے میں کوئی رائے بن گئی، کوئی شیخ ہو جسے آپ نے کئی احادیث، ہاں تو ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جی چلیں اس کی اس کے ساتھ کوئی مصاحبت رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کی رائے کو ہم لے لیتے ہیں۔ پوری مسند الطیالسی میں میں نے سرچ کیا تو امام ابو داؤد کی صرف ایک روایت موجود ہے۔ تو جس بندے سے آپ نے صرف ایک روایت لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کی اس سے کیا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ملاقات ثابت ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں تبصرہ کوئی اتنا ضروری نہیں کہ وزنی ہو، اس ایک ملاقات کی بنیاد پہ یا اس ایک روایت کی بنیاد پہ، جبکہ آپ ائمہ جرح و تعدیل میں سے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو ہے داؤد بن ابراہیم، اس کا نام آیا ہے داؤد بن ابراہیم الواسطی، ٹھیک ہے، پوری سند کے اندر ٹھیک، داؤد بن ابراہیم الواسطی، واسط علاقے کا نام تھا۔ ایک داؤد بن ابراہیم ہے قاضی قزوین، قزوین بھی جگہ کا نام، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر ابو حاتم رازی نے کیا۔ ابو حاتم رازی بڑے ائمہ میں سے ہیں جرح و تعدیل کے، بالکل۔ انہوں نے کہا کہ داؤد بن ابراہیم جو قاضی قزوین ہے نا، یہ جھوٹا ہے، متروک الحدیث ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں جرح مفصل آ گئی۔ ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ داؤد بن ابراہیم الواسطی وہ اور یہ داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین، یہ دو ہیں یا ایک ہیں؟ داؤد بن ابراہیم تو نام دیکھیں نا سیم ہے نا، وہ ہے الواسطی اور یہ ہے قاضی قزوین، یہ دونوں ایک ہیں یہ الگ الگ ہے، یا دو الگ الگ شخصیات ہیں؟ امام رافی جو ہیں، امام رافی شافعی علماء میں سے ہیں، ان کی ایک خاص کتاب ہے التدوین فی اخبار قزوین۔ قزوین اسی علاقے کے، اس علاقے کے معاملات، انہی کے بعد تاریخ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ داؤد بن ابراہیم الواسطی اور داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ اچھا، یعنی یہ صراحت موجود ہے، ہاں، اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ اسی کو داؤد بن ابراہیم الواسطی بھی کہتے ہیں۔ داؤد بن ابراہیم قاضی، انہوں نے قزوین کے قاضیوں کے بارے میں ظاہری بات ہے لکھا، جب لکھا تو انہوں نے کہا جی اس داؤد بن ابراہیم جو قاضی قزوین کے نام سے معروف ہے، اس کو الواسطی بھی کہتے ہیں، داؤد بن ابراہیم الواسطی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جھوٹا راوی ہو گیا۔ اب مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حاتم رازی کے مطابق یہ راوی کیا ہو گیا؟ جھوٹا ہو گیا۔ لیکن ایک اور یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ امام ابو حاتم الرازی نے جب ذکر کیا ہے داؤد بن ابراہیم کا تو انہوں نے ان کو دو شخصیات بنا دیا۔ اچھا، انہوں نے داؤد بن ابراہیم واسطی کو الگ ذکر کیا اور داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین کو الگ ذکر کر دیا۔ لیکن یہ بیسیکلی شبہ ہے امام ابو حاتم الرازی کا، اس کو میں آگے چل کے واضح کرتا ہوں کہ یہ کیسے ان کا شبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تبصرہ ٹھیک ہے، تبصرہ ان کا ٹھیک ہے اس کے اوپر، لیکن یہ دو شخصیات نہیں تھی۔ اچھا، الواسطی پر ان کا تبصرہ؟ کوئی تبصرہ نہیں ہے، صرف نام ہے۔ اچھا، صرف نام ہے،
یا اگر تبصرہ کیا ہوتا ڈیٹیل میں تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اس کو جانتے تھے ذاتی طور پہ جانتے تھے. تو ایسا نہیں تھا. تو امام رافی نے ان کو ایک شمار کیا, ایک تو یہ ایویڈنس ہو گیا, ٹھیک ہے. ابو حاتم رازی نے ان کو 2 شمار کیا, لیکن ان کا تبصرہ نہیں ہے. تبصرہ نہیں ہے تو گویا کہ مطلب اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کو شبہ لگا, اور یہی غالب گمان ہے کہ ان کو شبہ لگا. تیسری بات یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے سب سے مفصل جو ہے نا جو تذکرہ کیا وہ خطیب بغدادی نے کیا ہے, نہیں داؤد بن ابراہیم پہ. داؤد بن ابراہیم پہ, ٹھیک ہے. یعنی داؤد بن ابراہیم کے بارے میں جب آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا جرح و تعدیل کی کہ کتنے تھے, کون تھے, کیا پہچان ہے ان کی, تو سب سے مفصل ہمیں تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے خطیب بغدادی کے یہاں. تو المتفق والمفترق, ٹھیک ہے, یعنی راوی کون سے ایک ہیں, کون سے وہ ہیں جو جدا, کتاب کا موضوع بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں داؤد بن ابراہیم 5 ہیں. اچھا, داؤد بن ابراہیم 5 ہیں. پہلا جو داؤد بن ابراہیم ہے نا, اس کا نام ہے داؤد بن ابراہیم سنانی, ٹھیک ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ طاؤس سے روایت کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. امام طاؤس بہت بڑے تابعی ہیں. دوسرا جو داؤد بن ابراہیم الباہلی ہے, یہ مجہول راوی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی ہمیں معلومات نہیں. تیسرا داؤد بن ابراہیم واسطی ہے جو شعبہ سے روایت کرتا ہے, ٹھیک ہے. چوتھا داؤد بن ابراہیم عنبری ہے جو عبدہ بن سلیمان سے روایت کرتا ہے. یہ بھی درمیان میں بحث میں نہیں ہے, اس کو بھی بھلا دیں. ابھی ایک ہی آیا داؤد بن ابراہیم جو شعبہ سے روایت کرتا ہے, الواسطی. ہاں. پانچواں داؤد بن ابراہیم انطاقی ہے جو حسن بن شبیب سے روایت کرتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ داؤد بن ابراہیم واسطی جو کہ شعبہ سے روایت کرتا ہے, یہ اہم بات ہے, ٹھیک ہے. داؤد بن ابراہیم الواسطی کون ہے؟ یعنی کل 5 ہیں, کل 5 ہیں. ان میں سے ایک باہلی ہے, ایک انطاقی ہے, ایک عنبری ہے, ایک صنعانی ہے. صرف ایک ہی آ رہا ہے, واسطی ایک ہی آ رہا ہے جو کہ شعبہ سے روایت کر رہا ہے. یہ اہم بات ہے, ٹھیک. اب یہ جو بات ہے نا کہ شعبہ سے جو روایت کرتا ہے داؤد بن ابراہیم. اچھا, یہاں پہ میں درمیان میں ایک بات واضح کرتا چاہوں کہ ون آف دا ویز وی کین نو, جب خاص طور پہ نام ملنے جلنا شروع ہو جائیں اور کنفیوژن ہو جائے کہ کون سا راوی کون ہے بیسکلی, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس سے روایت کی جا رہی ہے, یہ کس سے روایت کرتا ہے. تو آبویسلی جس سے روایت کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ راوی کون سا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تو اب داؤد بن ابراہیم جو ہے نا, یہ جو الواسطی ہے جس کے بارے میں خطیب بغدادی کہہ رہے ہیں کہ یہ شعبہ سے روایت کرتا ہے, اس کی پہچان یہ ہے. تو یہ بات ائمہ جرح و تعدیل میں سے اکثر نے کہی ہے. اچھا, کہ داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین وہ ہے جو شعبہ سے روایت کرتا ہے. اچھا اچھا اچھا, یعنی قاضی قزوین اور واسطی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں, تو اب آپ دیکھیں ائمہ جرح و تعدیل میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں تو 3 داؤد بن ابراہیم ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک داؤد بن ابراہیم الواسطی, دوسرا داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین, ٹھیک ہے, جس کا نام کچھ کتابوں میں یہ بھی ہے داؤد بن ابراہیم الواسطی قاضی قزوین. اچھا, ہاں, مزید واضح ہوئے. ہاں, اس طرح سے بھی آتا ہے. پھر ایک تیسرا ہے داؤد بن ابراہیم العقیلی قاضی قزوین. ٹھیک ہے. اب یہ ایک تیسرا بندہ آ گیا, یہ بھی وہی ہے. اچھا, داؤد بن ابراہیم الواسطی العقیلی قاضی قزوین. اچھا, اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ائمہ جرح و تعدیل نے اس کے اوپر جو ہے کذب کا ذکر ہے, تہمت کذب ہے اس پہ بھی. داؤد بن ابراہیم العقیلی, یعنی جرح و تعدیل کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں نا, کہیں پہ داؤد بن ابراہیم, 2 داؤد بن ابراہیم تو ایسے ہیں نا کہ جن پہ آپ کو بہت جرح ملے گی. داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین اور داؤد بن ابراہیم العقیلی, ٹھیک ہے, ان کے اوپر آپ کو بہت جرح و تعدیل ملے گی. ان دونوں کو علیحدہ شخصیات شمار نہیں کیا خطیب بغدادی نے, ان دونوں کو بلکہ کہا کہ یہ داؤد بن ابراہیم الواسطی ہے. ٹھیک ہو گیا.
اور اسی طرح امام رافی نے بھی یہی کام کیا. یعنی تو آپ کا مقدمہ پورا یعنی سوری آپ کا جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو راوی ہے جس سے روایت جو مینلی اس کا جو بنیادی داؤد بن ابراہیم جس پر مدار ہے اس پوری روایت کا وہ مجروح راوی ہے, وہ مجروح ہے, اس پر علماء نے بہت زیادہ کرٹیسزم کیا ہوا ہے. ہاں, اور تہمت کذب ہے اس کے اوپر, تہمت کذب ہے. ہاں بعض جو ہے وہ ائمہ کو یہ غلط فہمی لاحق ہوئی کہ انہوں نے داؤد بن ابراہیم الواسطی کو الگ بندہ شمار کر لیا, حالانکہ وہ وہی تھا, حالانکہ انہوں نے ہی جرح کی ہے داؤد بن ابراہیم العقیلی پہ, اور انہوں نے ہی جرح کی ہے داؤد بن ابراہیم قاضی قزوین پہ. لیکن داؤد بن ابراہیم الواسطی کو جب وہ علیحدہ سے کوئی ایک پرسن شمار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جسٹ مطلب کہیں پہ کوئی چیز شبہ لگا, میں لکھ دیتا ہوں, پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا, اسی لیے اس کے بارے میں زیادہ انہوں نے کامنٹس نہیں پاس کیے. تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ اگر اس پہ تہمہ بالکذب یعنی تہمت کذب ہے, جھوٹ بولنے کا الزام ہے, تو اس پر تو تمام علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کسی جگہ مطابقت کا کام نہیں دیتی. یہ روایت کسی بھی دوسری روایت کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے. یہ تو بہت اسٹرانگ جرح ہے نا, بہت اسٹرانگ جرح ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت جو ہے کسی اعتبار سے اس کو سپورٹ نہیں کرتی, سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ نہیں آ سکتی, ضعیف روایت ہے, مطلب بالاتفاق ضعیف روایت ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یعنی اس پورے کانٹیکسٹ میں یعنی یہ پوری جو ہم نے ڈسکشن کی ہے خلافت کے مسئلے پر اور یہ ساری یعنی معاملات کے اوپر, اگین ہمارا یعنی وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ فرام دیئر کہ یعنی ایک بندے کا اگین آپ کا موقف کیا ہے. پھر اگین میں آپ سے پوچھنا چلیں, یہ تو ہم نے رد کر دیا کہ انجینئر مرزا صاحب نے یہ جو اپنا مقدمہ قائم کیا یہ نہیں ہے, لیکن اگین آپ کا کیا موقف ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام روایات جو ان تمام کوسچنس کے جواب ڈھونڈنے کے بعد آپ نے اپنا ایک تھیسس قائم کیا, تو وہ کیا موقف ہے خلافت کے بارے میں کہ خلافت کب ہوگی اور کون کون اس میں شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں. بالکل صحیح سوال تو یہ ہے, بالکل صحیح. جی راشدہ کا لفظ بیسیکلی جو ہے نا رشد سے نکلا ہے. ٹھیک, جی بالکل, کہ جس میں رشد اور ہدایت کا پہلو جو ہے وہ غالب رہے. اچھا, جس حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا نا خلفائے راشدین کا, اگر آپ اس کا متن نکال کے دیکھیں نا تو اس میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اور پھر آگے بدعت کا ذکر ہے. تو گویا کہ خلافت راشدہ اس حدیث کے متن کو آپ سامنے رکھیں تو وہ ہے کہ جس کے دور میں سنت غالب رہے, یعنی وہ ٹائم پیریڈ جس میں سنت کا غلبہ ہے, بدعت کا غلبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب بدعت غالب ہو جائے گی جس حکمران کے ٹائم پیریڈ میں, وہ خلافت راشدہ نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ڈیفینیشن لیں تو خلافت راشدہ کی کیا ہے, تو وہ یہ. تو بیسیکلی میرے مطلب جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی عمارت جو اللہ کے رسول نے تعمیر کی ہے تو وہ اتنی جلدی گر نہیں گئی کہ 30 سال میں وہ گر گئی یا وہ ملوکیت میں کنورٹ ہو گئی. دیکھیں ملوکیت تو پورا ایک نظام تھا نا جو کہ شاہان عجم سے آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دیا ہوا نہیں تھا. ٹھیک, مطلب جس ملوکیت کی یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہے نا کہ جو جس کا ذکر قرآن میں ہے. ٹھیک ہے, حضرت داؤد جو ہے اس کے بعد حضرت سلیمان جو ہے وہ ان کے وارث بنے, حضرت یوسف تھے. لیکن یہ تو اس کو ایک نظام کے طور پہ جب پیش کرتے ہیں نا, آمریت کے طور پہ, تو جب اس کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال تک اسلامی نظام قائم رہا, اس کے بعد ایک غیر اسلامی نظام آ گیا تھا, یہی مقدمہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی تھی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمارت تعمیر کر کے گئے تھے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قلعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا تو اس کو کوئی مینٹیننس کی ضرورت پڑ گئی تھی. یعنی یہ عمارت جو ہے وہ خستہ حال ہو گئی تھی. زوال تو آتا ہے, زوال تو آتا ہے, دیکھا, لیکن آہستہ آہستہ زوال تو آنا. خلفائے حضرت ابو بکر کا دور سب سے بہتر تھا, پھر حضرت عمر کا, پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے شروع ہو گئے. وہ تو اللہ کے رسول کی خود پریڈکشن تھی. ہاں, ما قبل عثمان اور ما بعد عثمان یہ دور بھی ایک جیسے نہیں ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک, تو پھر یہ کہنا کہ حضرت علی کا دور حضرت امیر معاویہ کا دور برابر ہیں, تو ہم یہ بھی نہیں کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے زوال آیا ہے, لیکن وہ زوال اتنا نہیں تھا کہ آپ اس کو راشدہ سے نکال دیں. ہاں, آپ اس کو سنت غالب رہی ہے. ہاں, آپ اس کو خلافت راشدہ سے نکال دیں. خلافت راشدہ رہی ہے, ایسی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں آخری سوال پوچھوں گا آپ سے, اور آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ چلیں یہ تو ہم بحث کر رہے ہیں, علمی بحث, اوبیسلی یہ علماء کی بحث ہے, اور یہ ساری بحث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا ہے, یہ تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے. ایک یہ تو ایسپیکٹ ہے تھیوریٹیکل ایسپیکٹ. عملی ایسپیکٹ پہ اگر ہم بات کریں, اوبیسلی آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, کیونکہ اصل بحث ساری یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے.
حضرت امیر یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں نے تاریخ اسٹڈی کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کیا چیزیں نہیں تھیں؟ مطلب میرا کویشچن ہے، میری ذرا اس کی کریکشن کریں کہ اگین اس میں کیا کوئی ہمیں ایسی چیز نظر آتی ہے، کوئی ایسا فلا نظر آتا ہے جو اتنا بڑا ہو کہ ہم اس کو کہیں کہ جی یہ ملوکیت اور جبریت اور الیاذ باللہ آمریت یا پھر پتہ نہیں کاٹ کھانے والی چیز، کیا کوئی اس میں ایسی چیز تھی؟ چلیں ہم خلیفہ عبد الملک بن مروان اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا آپس میں جھگڑے لڑائیاں جس میں قتل و غارت، خانہ کعبہ کی پامالی اور بڑا کچھ، یعنی پھر وہ ایون یزید کے دور میں بھی بڑے وسائل ہوئے، وہ فتنے نظر آتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں حضرت امیر معاویہ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصود ابھی اصل میں بحث وہی ہے۔ کیا عملی طور پہ ہمیں کوئی اتنا بڑا فلا نظر آتا ہے پورے ان کے رین میں، ان کے ٹائم میں، کہ ہم کہیں جی وی نیڈ ٹو کوسچن ہز یعنی رولنگ اور ہز پالیٹکس؟ ہاں وہی بات کہ جی سوسائٹی میں سنت نظر نہیں آتی تھی، بدعات کی کثرت تھی، ایسا تو کچھ نظر نہیں آتا میرا پھر یہ مقدمہ کیا کوئی اور حضرت امیر معاویہ کا جو دور تھا کیا اس میں اور حضرت حسن کے دور میں یا حضرت علی کے دور میں کیا کوئی بہت فرق تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملوکیت کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ اگر تو ملوکیت کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ اس کا وارث بنے، تو وہ پھر تو حضرت حسن پہ بھی بات آ جاتی ہے۔ تو ملوکیت بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بنے، باپ کے بعد بیٹا تو حضرت سلمان بھی بنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ملوکیت نہیں ہے جس ملوکیت کی مذمت حدیث میں آئی ہے۔ اور بلکہ بعد حضرت امیر معاویہ تو پھر بھی نہیں بنے، حضرت امیر معاویہ تو حضرت حسن کے بعد آئے۔ ہاں وہ تو حضرت حسن کے بعد آئے ہیں، ہاں تو انہوں نے تو اپنے وہ مطلب کہ ہاں بنو امیہ سے تو نہیں، ہاں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں ظاہر ہے اگین یہ بڑا ایک کوسچنیبل بات ہے کہ عملی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آئی تھنک اسٹڈی، وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، آئی تھنک دے نیڈ ٹو اسٹڈی ان کا ٹائم پیریڈ اسٹڈی کریں، اور اس میں بہت خیر تھی، جیسے کہ امام ابن تیمیہ نے کہا رحمت کا پیریڈ تھا ایک، اور اس میں جو بھلائیاں اور ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی مزید کوئی آخری بات اگر آپ کہنا چاہیں، اضافہ کرنا چاہیں تو خلاصے کے طور پہ اگر آپ اس میں اس پوری بحث کے اندر انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں اور دیکھیں وہ بات ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ شروع میں کہی تھی کہ دیکھیں یہ جتنا مقدمہ آپ کھڑا کریں گے نا، آپ ایک تھیورائزیشن کر رہے ہیں، مولانا مودودی نے بھی کی خلافت و ملوکیت میں، تاریخی مصادر کی بنیاد پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی کی، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مطلب میسیج کیا جاتا ہے نان مسلمز کو یا مسلمز کو کہ بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس امت میں سے بہترین تھے، اور انہوں نے جن لوگوں کی جماعت تیار کی وہ اس امت کے بہترین تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، انہوں نے ایک نظام قائم کیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تربیت کی اور وہ نظام 30 سال تک چل پایا۔ تو گویا کہ بیسیکلی آپ لوگوں پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسلام اس قابل نہیں ہے کہ 30 سال سے زیادہ چلے۔ یہ ایز اے نظام، ایز اے پولیٹیکل سسٹم، ایز این آئیڈیالوجی، کوئی اسٹیٹ جو ہے اسلامک اسٹیٹ 30 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اگر کوئی کلیم کرے گا نا، مسلمان ہوتے ہوئے یہ کلیم کرے گا، تو وہ سب سے پہلے اعتراض اس کے اوپر کیا وارد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اور بہترین جماعت کو دے کے گئے ہیں، وہ 30 سال تک نہیں چل پائی، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مربی ہو۔ بالکل صحیح، یعنی آپ کا سسٹم ایک پریکٹیکل نہیں ہے، آئیڈیل سسٹم ہے، پریکٹیکل نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لوگوں تک شیئر کیجیے، اور اس کو ضرور اس کو جتنا میکسیمم اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کو کیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں روایت اور جدیدیت کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔